اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی شان میں فرمایا من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے کسی عالم کی توقیر کی، عزت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ من عظم عالما فقد عظم ربہ، جس نے کسی عالم کو بڑا جانا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو بڑا جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم۔ حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے پوری کی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا ایک مبارک سلسلہ جاری فرمایا، اور اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، ذات بابرکات، جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، وہ مبارک ہستی تھیں، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات خلق خدا کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور آگے ان کی ذریت اور اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے۔ پہلے انبیاء کے مبعوث ہونے کے بعد ان کے حواریین نبی کی تعلیمات نبی کی امت تک پہنچاتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد علماء کرام وہ جناب رسول اللہ کی شریعت کو حضور کی امت تک پہنچانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور خاص طور پر اس امت کے علماء کو اللہ نے وہ شان عطا کی جو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا کی تھی۔ چنانچہ بعض احادیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا کام بھی بغیر تحریف و تبدیل، بغیر کمی بیشی کے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے،
اور یہی کام اس امت کے علماء نے بھی بطریق اتم کیا ہے کہ اللہ کا پیغام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری امت تک من و عن محفوظ شکل میں پہنچایا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک نبی کی ادا، نبی کا قول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سند کے ساتھ آج بھی اس امت کے پاس علماء کی برکت سے محفوظ ہے۔ جی، ہم سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے واسطے اور جتنے ذریعے ہیں، وہ ذریعے بھی آج امت کے پاس محفوظ ہیں۔ ہمارے مدارس دینیہ میں جب حدیث رسول کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس سے پہلے سند کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے الاسناد من الدین، سند بیان کرنا اور سند کو محفوظ رکھنا یہ تو دین کا شعبہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ لو لل اسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی آتی کہتا۔ یہاں تو اگر کوئی بات کہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے بھی تیرے پاس سند کیا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے یہ حدیث مجھے میرے استاد نے پڑھائی، میرے استاد کا سارا سلسلہ نسب، اس نے پڑھا کس سے، سنا کس سے، کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ اور میرے استاد نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور امام بخاری نے آگے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے کا سارا سلسلہ سند محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ جی، اب اگر کوئی بات آج کے دور میں کوئی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے مطالبہ سند کا ہوتا ہے کہ بھئی تیرے پاس سند کیا ہے؟ جی، اور اس سند نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو محفوظ کر دیا ہے۔ جی، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات داخل نہیں کر سکتا، اپنی چاہت سے کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتا۔ جی، ظاہر ہے پوچھا جائے گا بھئی تیرے پاس پروف کیا ہے، سند کیا ہے، کیا ہے؟ اور اس امت کے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تو اکثر عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور ارشادات کو بھی محفوظ نہیں کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ ایک حدیث حضور علیہ السلام نے بیان کی اور اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں۔ جی، اب صحابی نے وہ حدیث جب بیان کی نا تو حدیث بھی بیان کی اور کہا جس وقت میرے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور اس وقت حضور نے اپنے دائیں ہاتھ میں اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑا ہوا تھا۔ آگے تابعی نے جب یہ حدیث اپنے شاگرد تبع تابعی کے سامنے پیش کی تو حدیث بھی پیش کی اور کہا کہ میرے استاد صحابی نے یہ حدیث بیان کی اور داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسے داڑھی پکڑ کر حدیث بیان کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں مسلسل باخذ اللحیہ۔ اور آج بھی ہمارے مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے مشائخ حدیث جب آگے حدیث یہ مسلسلات کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں میرے سامنے یہ میرے استاد نے جب حدیث پڑھی تو اس وقت یوں داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔ آج بتاؤ دنیا کا کوئی مذہب ایسا پیش کرو جس مذہب کے جناب پچھلے محافظوں نے اپنی مذہب کی اس طرح حفاظت کی ہو کہ اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نبی کی اداؤں کو بھی امت تک پہنچایا ہو۔ پوری دنیا میں امت محمدیہ کے علاوہ اور اس امت کے علماء کے علاوہ دنیا اس مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے، کسی کے پاس مثال نہیں ہے۔ جی ہاں، اب آج بھی یہ حدیث جب پیش کی جاتی ہے نا تو حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اور یوں حضور کی صدا کو بھی امت تک محفوظ شکل میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے کھاتے بھی بعض اوقات بات ہو جاتی ہے نا۔ جی، ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پھل کھا رہے ہوتے ہیں، جناب بیٹھے ہیں، ایک مہمان بیٹھے ہیں، وہاں سنگترے بھی چل رہے ہیں، کنوں بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ
کھجوروں کی تھال میں تھی اور اس میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہیں، اور کھجور کھاتے ہوئے کوئی بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، صحابی رسول، ہر صحابی، اللہ کے نبی کا ہر صحابی حضور کا عاشق تھا، حضور کی اداؤں کا بھی عاشق تھا جی۔ اب جو بات حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی وہ بات بھی اس نے محفوظ کی، حضور کا کھجور کھانا بھی محفوظ کیا۔ اب جب وہی حدیث اپنے شاگردوں کو، صحابی نے تابعین کو سکھائی، تو حدیث بھی سنائی اور حدیث کے ساتھ ساتھ کھجور بھی کھائی، اور فرمایا حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور یوں کھجور کھا رہے تھے۔ اور آج تک بھی جب یہ حدیث چلتی ہے جس کو مسلسل بِأَكْلِ التَّمْرِ کہتے ہیں، کھجور کھانے کا تسلسل والی حدیث، تو آج بھی اس حدیث کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور کھجور کھانے والے عمل کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ہم آپس میں بعض اوقات بڑے دیر بعد ملاقات ہوئی، اور یہ مولوی صاحب آئے میرے پاس، آ کے انہوں نے مصافحہ کیا۔ اب مصافحہ کیا، انہوں نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے، اب اس دوران انہوں نے کوئی بات کی تو اس کا جواب دیا، تو اب ایسے ہی کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حال احوال لیے، اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہی کچھ ارشادات فرمائے۔ اب یہ حدیث کب بیان کی تھی؟ جب مصافحہ کر رہے تھے حضور علیہ السلام۔ تو اب جناب اس صحابی کو یاد تھا کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ کب بات ارشاد فرمائی؟ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا جی، ہم مصافحہ کر رہے تھے۔ اب اس صحابی نے آگے اپنے شاگرد کو جب وہ حدیث سنائی، مصافحہ بھی کیا، حدیث بھی سنائی، اب یہ حدیث مسلسل بالمصافحہ کے نام سے مشہور ہو گئی، آج تک یہ حدیث چل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا بھی امت تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حضور نے یہ حدیث پیش کی تھی اور ساتھ مصافحہ کیا ہوا تھا جی۔ دنیا میں کوئی آئے تو صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات یہ ارشاد فرمائی نا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور بھئی ان انبیاء بھی انہوں نے بھی اپنے اللہ کی تعلیمات کو من و عن اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور اس امت کے علماء نے بھی اپنے نبی کی تعلیمات کو بالکل محفوظ شکل میں آج بھی امت تک پہنچایا ہے۔ یہاں مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، وجہ تشبیہ ہے، وہ بھی محفوظ طریقے سے تعلیمات انبیاء کی، وہ اللہ کی تعلیمات امت تک پہنچانے والے تھے، اس امت کے علماء بھی محفوظ طریقے سے اور یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اچھا، اہل مکاشفہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اب ظاہر ہے واقعی بات تو یہ ہے، سارے غیر نبی جس میں صحابی، تابعی، تبع تابعی، علماء، فقہا، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، کسی ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بات اٹل ہے جی۔ اچھا، بعض اہل مکاشفہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو بڑے جلالی، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور سلام علیک سلیک ہوئی، اس کے بعد کہا مجھے ایک بات کا وہ اشکال ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو اللہ نے نبیوں کو بڑی شان عطا کی، سارے کے سارے غیر نبی، قیامت تک آنے والے اولیاء، اقطاب، اغیاث، فقہاء، علماء، مجتہدین، مفسرین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، سارے کے سارے مل کر جمع ہو جائیں، وہ ایک نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آپ نے بات عجیب فرمائی اپنی امت کے علماء کی شان میں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ کیسے درست ہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب اپنی امت کے ایک عالم، بعض نے کہا اہل مکاشفہ کہتے ہیں کہ امام غزالی تھے وہاں سامنے، جی امام غزالی کی طرف اشارہ کیا کہ جی میرے اس آپ کے اس اشکال کا جواب یہ دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو بڑے جلالی نا، متوجہ ہوئے امام غزالی کی طرف، کہا اور ظاہر ہے حکم کیا ہے، السلام قبل الکلام، یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کسی سے کلام کرنے سے پہلے اس کے ساتھ سلام کرو، سلام پہلے ہے کلام بعد میں ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں نے صرف سلام کیا ہے، تم آگے رحمت اللہ وبرکاتہ یہ اتنا لمبا چوڑا یہ پیش کر رہے ہو۔ کہا حضرت یہ صرف تشویق کے لیے، جی سلام آپ نے کیا ہے، اور میں بعض اوقات بات ایسے ہوتی ہے کہ جناب اگلے کے ساتھ رغبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے جی، خواہش ہوتی ہے کہ میری بات فلاں سے بڑی طویل ہو، لمبی بات ہو، تو ظاہر ہے میں نے تو اپنے من کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ لمبا وہ سلام کیا ہے، سلام کا جواب دیا ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، اس کے بعد کہا کہ یہ میں نے جس بات کا کہا ہے کہ علماء امت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ تم نے بات، اس کا جواب حضرت نے فرمایا بھی آپ دیں گے، کیا جواب ہے اس کا؟ فرمایا حضرت اس کا جواب جو ہے وہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن اصل میں یہ ابھی جو بات ہوئی ہے سلام کے، بیٹا بیٹھ جاؤ جی، سلام کے جواب کے حوالے سے حضرت میرا بھی ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک کا آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعے کے ضمن میں آپ سے پوچھا تھا، قال یا موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ وہ کہنے لگے میں نے جواب دیا تھا ہی عصای، یہ لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے جی، اور آگے کہا تھا احش بہا علی غنمی، اس لاٹھی کے ذریعے میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے جی، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اگر کوئی سانولی یا فیہا معارب اخرى، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی اژدھا، کوئی موذی جانور آ جائے اس کو بھگاتا ہوں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے میرے لیے فائدے ہیں جی۔ تو اب کہا حضرت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے سلام کیا تھا اور آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب دیا ہے، تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اللہ نے بھی تو یہ پوچھا تھا نا تیرے ہاتھ میں کیا ہے جی، اور اس کا جواب تو یہ تھا کہ یہ لاٹھی ہے جی، اتنا کہہ دیتے ہیا عصای، یہ لاٹھی ہے، آپ نے کہا ہیا جی عصایا، میری لاٹھی ہے، اگر جواب میں کہہ دیتے لاٹھی ہے تو کافی تھا، آپ نے کہا ہیا یہ جی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اس سے سانپوں کو بھگاتا ہوں، مارتا ہوں، بچھو آ جائے، موذی جانور آ جائے اس کو، کوئی بکریوں کے لیے بھیڑیا آ جائے ان کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کو بھگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اب ظاہر ہے
آپ نے بھی میں نے بھی اگر آپ نے سلام کیا تھا، میں نے اتنا سارا اگر لمبا چوڑا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ سے بھی اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب تو اتنا کافی تھا کہ لاٹھی ہے، لیکن آپ نے لمبا چوڑا تعارف کروایا ہے، میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے اس سے فائدے اٹھاتا ہوں۔ جی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بات وہی ہے، جیسے یہاں پر تو میں اللہ سے کلام کر رہا تھا نا، اور اللہ پاک سے کلام کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کلیم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کے ساتھ کلام کو لمبا کرے۔ تو حضرت امام غزالی ادب سے کہنے لگے حضرت میں بھی تو اللہ کے کلیم سے بات کر رہا تھا، میری بھی خواہش تھی جب انہوں نے سلام کیا ہے تو میں بھی سلام کا لمبا سا جواب دوں۔ جی تو اب جو اگلی بات تھی نا، کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، امام حضرت موسیٰ کہنے لگے بس حسبی، کافی ہے، سمجھ میں آ گئی بات کہ اس امت کے علماء کو اللہ نے کتنا عالی دماغ اور عالی صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کی کتاب کو کس طرح ازبر کیے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، لیکن اس امت کے علماء نے بھی اس کو من و عن محفوظ ہی نہیں کیا، اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں۔ جی تو اس امت کے علماء کو اللہ کریم نے بڑی عظیم الشان شان عطا کی ہے، اور یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی شان میں فرمایا من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے کسی عالم کی توقیر کی، عزت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ من عظم عالما فقد عظم ربہ، جس نے کسی عالم کو بڑا جانا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو بڑا جانا۔ جی اور فرمایا کہ جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس علی طریقتنا، ہمارے مذہب پر نہیں ہے۔ جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں بطور خاص اپنی امت کو متوجہ فرمایا کہ ایک عالم دین کو بے وقت سمجھنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ اس دور گئے گزرے دور میں بھی علم دین کے ساتھ وابستہ ہونا، علماء کی قدر کرنا، علماء کے ساتھ جڑنا، اور وہ جگہیں اور وہ ادارے جہاں پر علماء دین پیدا کیے جاتے ہیں، یقین جانو آج کے اس دور میں بھی وہ مرکز اور وہ دینی ادارے وہ تحسین کے قابل ہیں، تعظیم کے قابل ہیں۔ الحمدللہ سال کا آخر چل رہا ہے، مدارس دینیہ میں تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام کے موقع پر ہر ادارہ وہ جو وہاں کی تعلیمی کیفیات ہوتی ہیں، کارگزاری ہوتی ہیں، وہ سال کے آخر میں پیش کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے ادارے جامعہ محمدیہ میں اس سال 107 علماء، قراء اور حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے 1100 کے قریب طلباء اور طالبات جامعہ اور اس کی شاخوں میں زیر تعلیم ہے، جس میں سے 500 کے قریب طلباء وہ ہیں جن کا کھانا پینا رہائش وہ الحمدللہ جامعہ کے ذمہ ہے۔ اور یہ 1 جنوری بروز پیر بعد نماز مغرب الحمدللہ جامعہ کا وہ سالانہ جلسہ دستار بندی ہے، جس میں فارغ ہونے والے علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، ان کی دستار بندی کی جائے گی، اور آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھایا جائے گا۔ اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو سال کا آخر ہوتا ہے اور آخری سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت قادہ اخیرہ کی ہوتی ہے۔ جی قادہ اخیرہ سمجھتے ہیں نا نماز میں؟ جی حدیث میں آتا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔
ومن ادرک التشاہد فقد ادرک الجماع، جو تشاہد میں قعدہ اخیرہ میں جا کے امام کے ساتھ مل گیا اس کو جماعت میں شریک ہونے کا ثواب مل گیا۔ جی اب یہ علماء پتہ کتنے سال میں بنتے ہیں؟ 8 سال تو درس نظامی کے ہیں، اور اس سے پہلے 3-4 سال حفظ میں لگا دیتے ہیں جی، اور 1 سال 2 سال تجوید میں لگ جاتے ہیں۔ ایک درس نظامی کے عالم دین بننے تک تقریباً 12 سال کا سفر ہوتا ہے۔ اب 12 سال کے اس سفر میں جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا جی، سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، قرآن کریم مکمل کیا، اس کی تجوید مکمل کی، عالم دین بنے، اب ظاہر ہے جب آخری ان کا جلسہ شریک ہوا تو اس میں اس قائد اخیرہ میں مدارس نے ہم پر احسان کیا، عوامت الناس کو اور عوام کو بھی دعوت دی کہ آ جاؤ جناب، وہ جو عظیم علماء کی جماعت، ایک تو نماز کی جماعت تھی نا جس میں شرکت کو آپ بہت ثواب سمجھتے ہیں، ہم بھی ثواب سمجھتے ہیں، اور ایک ہے علماء کی جماعت جو 12 سال پہلے جس نے تعلیم دین کا سفر شروع کیا تھا، اب وہ آخری دن میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے لگی ہے، اور قعدہ اخیرہ میں آ کر شریک ہو جاؤ، اور پورے 12 سال کی جو ان کی محنتوں ریاضتوں کا اجر و ثواب حاصل کرنا تھا، اس قعدہ اخیرہ میں تم بھی شامل ہو کر، اس جلسے میں شامل ہو کر وہ ثواب کما لو جی۔ تو اس لیے ایک تو ہوتا ہے نا وہ راگ الاپنے والے جلسے جہاں پر وہ 5-5 گھنٹے تو نعت خوانی اور اسی طرح ثنا خوانی اور طرح طرح کی مطلب ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں، یہاں پر وہی سلسلہ نہیں ہے، صرف نعت بھی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گانوں کی طرز سے پاک ہو جی، اس کے اندر گانوں کی طرزیں نہ ہوں، اس میں گانوں کے ساز نہ ہوں جی، اس کا جی والیوم اور ان کا اتار چڑھاؤ وہ بےہودہ طرز کا نہ ہو جی۔ دیکھو نا، دودھ جتنا مرضی پاک ہو اس میں 1 قطرہ ناپاک پیشاب کا ڈال دیا جائے نا، 100 من دودھ کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ نعت رسول اللہ کی ہو اور اس میں طرز گانوں کی ہو اور سارے کے سارے مقطع اور زمین وہ ہموار کی جائے، لی جائے، تو ظاہر ہے جی وہ نعت جیسا عظیم سلسلہ بھی مخدوش ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صرف کوئی محفل ثناخوانی اور نعت وغیرہ کا سلسلہ نہیں، بلکہ 12 سال میں جو عالم دین تیار ہو رہا ہے اس کی آخری حدیث کا درس اس میں الحمدللہ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر شریک ہو کر ایک تو ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرے ان مدارس دینیہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مدارس دینیہ کے اندر یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے کہ سالانہ جلسہ جس میں الحمدللہ آپ کے اس علاقے کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ میں جناب 1 جنوری بروز پیر، یعنی جو اگلا پیر ہے، اسی لیے اگلے پیر کو یہاں مجلس سے ذکر نہیں ہوگا جی، وہ انشاءاللہ وہیں پر یہ سالانہ جلسہ ہوگا۔ تو آپ حضرات احباب سے گزارش ہے خود بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ تشریف، اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، اور خاص طور پر جناب اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں جی، نوجوانوں کو لے کر آئیں جی۔ اور ایک مجلس حدیث پاک میں آتا ہے ایک عالم ربانی اگر کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ پاک اس بستی سے 40 دن کے لیے عذاب، بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پر بڑے بڑے اصحاب نسبت، اکابر، مشائخ، علماء کرام جی، بڑے بڑے اہل اللہ کرام تشریف لا رہے ہیں جی۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ٹھیک مغرب کی نماز آئندہ پیر کے دن آپ جامعہ محمدیہ کشمیر پتی میں ادا کریں، اور اس بابرکت محفل کی رونق بنیں جی۔ خود بھی تشریف لائیں اور ساتھ احباب کو بھی لے کر آئیں جی۔ کوشش کرے ہر آدمی جناب 5-5 10-10 لوگوں کو لے کر جی۔ اگر کوئی آدمی نیکی کی طرف دعوت دے تو اس کو بھی پوری نیکی حاصل کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو نیکی کا ذریعہ بنے اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے جی۔ تو کیا پتہ ہے کسی کے اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں، میں بھی اپنے بچے کو عالم بناؤں جی، میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا قاری بناؤں، اور الحمدللہ اسی مجلس میں اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے۔ ہمارے ادارے ہی کا ایک بچہ ہے جو
7 مہینے پہلے داخل ہوا تھا اور اس نے 6.5 مہینے میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا جی۔ اس کا آخری سبق ہم نے روک دیا ہے جی، وہ حفظ مکمل کیے ہوئے بھی اس کو 4-5 دن ہو گئے ہیں، وہ اپنا آخری سبق انشاءاللہ اس مجلس میں سنائیں گے۔ تو ختم قرآن کی بھی مجلس ہے، ختم بخاری کی بھی مجلس ہے، اور علماء کی دستار بندی کی بھی مجلس ہے، اور ان مجلسوں میں شریک ہونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس لیے آخر میں پھر گزارش ہے کہ جناب اگلے پیر کو یہاں پر مجلس ذکر نہیں ہوگی، جامعہ محمدیہ کشمیر پتی میں، وہیں پر جو سالانہ جلسے میں آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہیں پر یہ مجلس کا یہ سلسلہ، وہاں پر بڑے بڑے اکابر کے بیانات انشاءاللہ ہوں گے، اور وہی بیانات ہماری اس مجلس کا جو تسلسل ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے اور مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔